بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے سیالکوٹ کا واقعہ۔ یہ کیا شرمناک واقعہ ہے، آج میں بتاؤں گا۔ میں نے جس طرح سے تھمبنیل پہ لکھا نا، آج میں بتاؤں گا یہ واقعہ کس نے کروایا۔ آج میں نام بتاؤں گا۔ آپ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ نام نہیں بتاتے، یہ میں نام بتاؤں گا اور کھل کے بتاؤں گا کہ یہ واقعہ کس نے کروایا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا یہ کس طرح کا المناک واقعہ ہوا۔ پاکستان کا سر شرم سے جھک گیا۔ ویسے بھی ہم ایسی قوم ہیں کہ پتہ نہیں سال کے 365 دنوں میں 365 مرتبہ ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے۔ سیکھتے ہم پھر بھی کچھ نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے پھر بھی ہم اگلے واقعے کا بے شرمی سے انتظار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے مشال خان کے قاتلوں کو سزا دی ہوتی، اگر کسی نے جناب مختلف جو گاؤں جلائے گئے اقلیتوں کے ان کو سزا دی ہوتی، اگر کسی نے سیالکوٹ کے وہ جو منیب اور مغیث بچے انہوں نے کون سی کوئی بلاسفیمی کر دی تھی، انہوں نے کون سی توہین کر دی تھی، ایک شدت پسندی۔ ابھی آپ نے اس واقعے سے متعلق ان لوگوں کے کچھ کے وہ جو لڑکے انٹرویو دے رہے تھے میڈیا کو اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا اور ہم نے اسے واصل جہنم کیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس سے ایسی باتیں سن کے کچھ بھی اندازہ لگانا یا سمجھنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وہ جو آگ لگائی گئی کئی برسوں پہلے، وہ جو بیج نفرت کے سینچے گئے اور وہ اسے نفرت کا پانی دیا گیا اور وہ پودے بنے اور پھر تناور درخت بنے، وہی جو آگ لگائی گئی تھی نا، وہ آگ اب سوچوں میں آ گئی ہے، وہ سوچوں میں سرایت کر گئی ہے وہ آگ۔ اور بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ جرم کو جرم نہیں سمجھتے تو یہ بدتر عمل ہے، اور جب آپ جرم کو ثواب سمجھنے لگ جاتے ہیں تو یہ بدترین عمل ہے۔ جہاں آپ جرم کر رہے ہوں اور آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، اس سے زیادہ بدترین اور خطرناک صورتحال ہو کیا سکتی ہے؟ اس سے تو زیادہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں ہو سکتی۔ اس کے دیکھیے گا آپ ریپرکشنز، آپ FATF کی گرے لسٹ سے آپ نکل کے دکھائیں، آپ بلیک میں جائیں گے۔ اس سے دیکھیے گا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی جو یورپ میں رہ رہے ہیں، جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کی پرابلمز کس طرح سے بڑھتی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان کی پرابلمز کس طریقے سے، وہ کس طریقے کی پرابلمز فیس کرتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ جو ہمارے کرتوت ہیں نا، جو بھائی بات یہ ہے، ذرا کھل کے بولیں، ذرا کھل کے مانیں کہ ہم ایک شدت پسند قوم ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ ہم ایک فنڈامنٹلسٹ قوم بن چکے ہیں، ہماری اکثریت شدت پسند بن چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی غیر محسوس طور پہ بن چکے ہیں۔ آج آپ کا بچہ شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے۔ فواد چودھری نے مجھے ان کی باتوں سے، ان کے پولیٹیکل نظریات سے، ان کے مختلف حوالوں سے لاکھ اختلاف، لیکن وہ بہت ساری باتیں کئی دفعہ مختلف جس بھی جماعت میں ہوں وہ کئی دفعہ کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے چند روز پہلے ریاست فیل ہو چکی ہے، ریاست وہ کر ہی نہیں سکتی کسی کے خلاف جو کرنا چاہیے، ریاست نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی، حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ کیجئے کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، مذمتی ٹویٹ، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کیا، وزیر اعظم پاکستان نے بھی کیا، آرمی چیف نے بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اپنے آپ کو بھٹو کے فلسفے کا علمبردار سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو محترمہ شہید کا وارث سمجھتے ہیں، ان کو ابھی تک یعنی کہ تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک ان کو فرصت ہی نہیں ہوئی ٹویٹ کرنے کی۔ فرصت نہیں ہوئی یا کوئی مصلحت ہے؟ فرصت نہیں ہوئی یا 5 تاریخ کا انتظار ہو رہا ہے، یا یہ کیا کون سی ایسی مصلحت؟ یہاں پہ یہ ایسی صورتحال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیا وہ دہشت گرد ہے، کیا وہ شدت پسند ہے؟ نہیں، وہ خود صاحب شدت پسند نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مصلحتوں کا شکار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہاں شدت پسندی اتنی گہری سرایت کر چکی ہے اس معاشرے میں کہ وہاں ہم بولتے ہیں تو ہمارے
ہمارے ووٹ خراب ہوتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ دیکھ لیں پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، سب سے طاقتور ترین شخص ہوتا ہے آرمی چیف۔ بھائی آئینی شائنی کو چھوڑیں، اس کو سائڈ پہ رکھیں، جو اصل میں عملی طور پہ ہوتا ہے کس کو نہیں پتا، آرمی چیف ہوتا ہے۔ اسی موجودہ آرمی چیف کے اگینسٹ ایک کمپین چلی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں ہے اور اس طرح کا ہے۔ اس آرمی چیف کو اپنے گھر میلاد کرانا پڑا اور اس میلاد میں کتنے صاحبان کو بلانا پڑا اور ان سے گواہی دلوانی، یعنی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے جس ملک میں آرمی چیف کو بھی میلاد کرانا پڑے، اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، اپنے اوپر سے الزام دھونے کے لیے، وہاں آپ اس معاشرے کی شدت پسندی کا اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت ہوگا؟ بھائی یہ وہ ساری چیزیں ہیں نا جو ہم نے سینچی۔ نواز شریف ہمارے قابو نہیں آتا کیونکہ اس کو وہ پیاز بھی سستا ہے، آلو بھی سستا ہے، بجلی بھی سستی ہے، 5.8 کی جی ڈی پی بھی ہے، سارا کچھ، وہ ہمارے اس طریقے سے تو قابو نہیں آتا۔ ہم نے اس پہ کرپشن کے الزامات لگائے، اس سے بھی کام نہیں چلا۔ اب ہم نے اس پر مذہب کارڈ کھیلا اور اس کو ہم نے مذہب کارڈ کے ذریعے، اور یہی جو ہے نا آپ یہ دیکھ لیں نارووال کا ساتھ ہی ہیں یہاں پر، کیا وہ جو صاحب جو ہے نا اپنے آپ کو بہت لبرل بھی کہتے ہیں اور وہ گانے بھی گاتے ہیں اور وہ ترانے بھی گاتے ہیں، ابرار الحق صاحب، انہوں نے کیا بیانات دیے تھے مذہبی کارڈ کھیل کے؟ اسی وجہ سے احسن اقبال پر گولی چلائی گئی تھی، ان کو اللہ نے بچایا۔ کسی پہ جوتا پھینکا گیا، کسی پہ سیاہی پھینکی گئی۔ ہم نے اور کیا، فاطمہ جیناح نے ایک الیکشن لڑ کے ڈکٹیٹر کے خلاف گناہ کر لیا، ہم نے ان کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا۔ کسی نے کچھ بھی، ہم نے بے نظیر بھٹو کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا۔ کسی نے کچھ بھی کہا، ہم نے مذہب کارڈ کسی کو کافر قرار دے دیا، کسی کو مذہب۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہم اپنا پالتے آئے ہیں نا، اور وہ یہ اسی کا تحریک لبیک پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے۔ اچھا، اس واقعے کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی پوری انکوائری بھی ہونی چاہیے، ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے مذمت کی ہے، اور اس طریقے سے میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ صرف کو تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، یہ وہ شدت پسندی اور وہ دہشت گردی اور وہ فنڈامنٹلزم جو ہماری جڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔ آج تحریک لبیک ہے، کل کچھ اور ہوگا، پہلے کچھ اور تھے، تو اس طریقے سے کوئی نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ وہ جو شدت پسندی ہم نے بوئی ہے اور اس کا بیج نسلوں تک آ گیا ہے، اس کا بیج ذہنوں تک اور سوچوں تک آ گیا ہے، تو کوئی بھی ہو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اب ایک ٹیسٹ ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ ایسا کیجئے کہ اگر سعد رضوی صاحب واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو پوری سزا ہونی چاہیے ان لوگوں کو، تو پھر کل کو اگر یہ جو سزا ہو نا، اب ریاست کو چاہیے کہ وہ سزا دے، ریاست کو چاہیے کہ سزا دے، پھر کوئی مولوی صاحب، کوئی جناب عاشق رسول، کوئی بھی ان کے قریب نہ آئے، ان کے دفاع میں نہ آئے، ان کو کہے کہ یہ دہشت گرد، شدت پسند ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ انتشار والے ہیں، ان کو چوک پہ پھانسی دو، اس طریقے سے ان کو چوک پہ گولی مارو، اس طریقے سے اس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس میں عشق رسول کا عمل دخل نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں، میں کہتا ہوں 50 ملوث ہیں، 50 کو لٹکاؤ، 100 ملوث ہیں، 100 کو لٹکاؤ۔ یہ کوئی تماشا ہے یار؟ یہ ہم کہاں پہ مریخ میں رہ رہے ہیں؟ ہم اسی گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں فلاں نے سازش کر دی، اس نے سازش کر دی، بیرونی دشمن آ گیا، فلاں کی۔ یہ ہم خود جب اس طرح کے پیسے بانٹتے ہیں، جب ہم خود اس طریقے کی صورتحال، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک فیصلہ دیتا ہے، ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرتے اور الٹا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ ہم بھگتیں گے، ہم آگے بھی بھگتیں۔ اور مجھے تقریباً امید نہیں بلکہ مجھے یقین کامل ہے کہ جس طرح پہلے واقعات کا کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں بگاڑا کسی کا، کچھ بھی نہیں ہوا، وہی شدت پسندی نسل در نسل، وہی جوک در جوک، وہی شدت پسندی سوچ در سوچ، وہی چلتی جائے گی اور یہ آگے بھی سرایت کرے گی اور راسخ ہو چکی ہے یہ سوچوں میں، یہ ذہن میں، یہ دل و دماغ میں۔ جب ایک بندہ اتنا کنونس ہو جائے کہ بھائی گستاخ رسول کا سر وہ کیا ہے، نارا سر تن سے جدا، ٹھیک ہو گیا نا، گستاخ
रसूल की सज़ा सर तन से जुदा। भाई कौन कहता है, कानून बना हुआ है ना, कौन कहता है? मैं को ये कह रहा हूँ कि गुस्ताख रसूल को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा कौन दे? रियासत दे, कानून दे, आइन दे, अदालत दे। कोई ज़ाब्ता अखलाक होता है, कोई ज़ाब्ता कानून होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप खुद फैसला कर लें और जत्थे चढ़ जाएं और उठ के, क्यों हम कहीं को ज़ेर ज़मीन रहते हैं, हम इधर ही रहते हैं। अगर कल को पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लग जाएं तो फिर अब हालत देखी नहीं है अफगानिस्तान की, जो हालत देखी है, पता चल गया है कि इकानमी चलाना, मुल्क चलाना कुछ और होता है, जिहाद कुछ और होता है, उसमें बहुत सारा फ़र्क होता है। यही बड़े उछल रहे थे, यही मालशिया पालशिया, मैंने उस वक्त भी कहा था कि उछलो नहीं, ये मालशिया पालशिया जो उछल रहे थे, क्या वही हालत यहाँ पे करवाना चाह रहे हो? क्या उसी तरह की पहले काम को जलील हो रही है कौम इस हुकूमत के हाथों और इस रियासत के हाथों, कि अब मजीद उनको जलील करवाना है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर इस तरीके से खड़ी हो गई और उन्होंने पाबंदियां लगा दी, तो पहले हमारे पास खाने का नहीं है और आप इसको होश के नाखन लो यार, कुछ होश के ना। मैं कहता हूं कि कंट्रोल टावर से लेकर आर्मी चीफ से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन के हर लीडर से लेकर हर अदालत के जज से लेकर किसी तरीके से मुआशरे के हर मौलाना से लेकर आए टीवी पर माफ़ी मांगें, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगें कि हमने सब ने गंद किया है, हम सब ने गंद किया है और इस गंद के हम सारे जिम्मेदार हैं। इस सारी शिद्दत पसंदी को हमने बोया है, हमने इसे तनावर दरख्त किया है। आज वो शिद्दत पसंदी नौजवान नस्ल के जहनों में आ चुकी है। आज उस शिद्दत पसंदी को और कत्ल को और लाश को जलाने को इस्लाम ने कहा है एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल ये नहीं है। इस्लाम ने, कुरान ने कहा है एक इंसान का कत्ल, एक इंसान का, मोमिन का नहीं, मुसलमान का नहीं, इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। कुछ ना हमें ना कोई इस्लाम का पता है, ना हमें कोई दीन रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पता है। मेरे रसूल वो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक जनाजा आ रहा था, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा कराम भी साथ बैठे खड़े हो गए, तो जब वो गुजर गया तो बैठ गए। तो फिर उसके बाद सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी का जनाजा था। तो रसूल पाक फरमाते हैं कि क्या हुआ, इंसान तो था ना। ये है इंसानियत, ये है मोहसिन, वो मोहसिन इंसानियत हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम उनके नाम पर, मुझे कहने दीजिए, हम उनके नाम पर एक बदनुमा दाग हैं, एक धब्बा हैं, हम काला दाग हैं उनके खूबसूरत नाम पर। ठीक हो गया ना? हम कौन हैं? हम आप देखिएगा तो सही कि कनाडा में क्या होता है पाकिस्तानियों के साथ, अमेरिका में क्या होता है। आप कैसे, कल मैं पढ़ रहा था, एक पाकिस्तानी कह रहा था कि भाई मैं इधर रहता हूँ यहाँ पर और वहाँ पे बहुत सारे श्रीलंकन भी हैं और वो हमारे दोस्त हैं, और मैं यही कहूँगा कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी पहचान तो मिटा नहीं सकता कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा सर शर्म से झुक गया है। तो क्या ये सूरत हाल क्या है? हमने खुद इन लोगों को पाला है, पोसा है, हमने ऐसी सोच को परवान चढ़ाया है। और माशाअल्लाह आप दुआ करें जनरल ज़ियाउल हक साहब को, जिन्होंने ऐसा बीज बोया था, जिन्होंने ये शिद्दत पसंदी का, नफ़रत का, और फिर उसके बाद वो बीज आगे चलता गया और फिर पता नहीं कहाँ से वो, फिर पहले भी होगा कुछ न कुछ हद तक, लेकिन जिस तरीके से हमने किसी को सज़ा दी होती, हमने किसी को कुछ, ये देखें, ये एक इंतहाई, वो 11 साल पहले आया था बेचारा, और कौन सा अब वो बताया जा रहा है कि जनाब उन्होंने क्या किया, जनाब उन्होंने कोई पोस्टर फाड़ा और जनाब वो जो है ना डस्टबिन में डाल दिया, इस पे उसको सज़ा। और लोग तो कहते हैं कि ये बात ही नहीं हुई। वहाँ के मुझे बहुत सारे लोगों से बात हुई और कुछ ऐसे लोग जो उस फैक्ट्री के करीब रहते थे उनसे भी बात हुई, और वो कहते हैं कि जनाब बात ये है कि हमारे अपने जानने वाले कि ये काम लेता था, असल में ये सख्ती से काम लेता था, ये कहता था कि आप तनख्वाह लेते हैं तो काम करें,
اور ابھی بھی ایک سپروائزر کے ساتھ اسی کام پر گڑبڑ ہوئی تو سپروائزر نے سارے لیبررز کو وہاں پہ اکٹھا کر لیا، جتنے بھی وہاں پہ لیبر تھی ان کو اکٹھا کر لیا، اور باقی پھر باہر کے لوگ بھی آ گئے اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے ماشاءاللہ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جو اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ تحریک لبیک، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ کیوں گلدستے لے کے جانے پڑے، خود تحریک انصاف نہیں نون لیگ کو بھی گلدستے لے کے جانے پڑے ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ پتہ ہے بھائی کہ ایک چیز سرایت کر گئی ہے اور کل کو ہمارے ووٹ خراب ہوں گے، یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو ابھی بھی فرصت نہیں ملی، ان کو ابھی بھی وہ نہیں ہے اپنے آپ کو بڑے سیکولر اور بڑے جو ہے نا براڈ مائنڈیڈ اور بڑے ذوالفقار علی بھٹو کے وارث اور محترمہ شہید کے وارث، اور ابھی وہ آرمی چیف سے لے کر شہباز شریف صاحب تک، مریم نواز صاحبہ تک، عمران خان صاحب تک، پریزیڈنٹ آف پاکستان تک، سب۔ اب خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے نوٹس لیا اور میں کوئی اس بھول میں نہ رہے، ان کو سزا دے کے دکھاؤں گا۔ اب جی لٹمس ٹیسٹ کریں، یہی ہوگا، یہ ایک اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ ذرا۔ لیکن آپ نے تو وہ ثانیہ ساہیوال کا بھی نوٹس لیا تھا، کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میں باہر سے آؤں گا تو ان کے گھر جاؤں گا، آپ نے دوبارہ ان کے گھر نہیں گئے بلکہ ان کو ادھر ہی چیف منسٹر ہاؤس یا گورنر ہاؤس بلا لیا۔ آپ بہت ساری چیزوں کا نوٹس لیتے ہیں، مہنگائی اوپر چلی جاتی۔ دیکھتے ہیں اس کا نوٹس لیا ہے، دیکھتے ہیں کس طریقے سے ان کو یہ ڈان لیکس کیا تھی۔ میں بتاتا ہوں، نام میں بتاتا ہوں، ذرا تھوڑا سا رکیے، میں نے کہا تھا کہ نام میں بتاتا ہوں۔ یہ ڈان لیکس کیا تھی، میں اس پہ ویڈیو بھی کر چکا ہوں۔ اس ڈان لیکس میں وہ واضح بتایا تھا کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر ادھر سے نا اس وقت اعزاز چودھری اعزاز صاحب نام تھا نا ان کا، نا وہ جو سیکرٹری خارجہ تھے، انہوں نے بریفنگ دی اور انہوں نے بریفنگ شروع یہیں سے کی۔ اس ڈان لیکس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، شہباز شریف صاحب بھی ادھر ہی تھے، پرائم منسٹر اس وقت کے نواز شریف صاحب بھی ادھر ہی تھے، چودھری نثار صاحب بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس وقت کے تھے، باقی سارے بھی تھے۔ تو اس نے تو وہ جیسے ہی سیکرٹری خارجہ نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم جب باہر جاتے ہیں نا، وہ مختلف وفود کو باہر بھیجا گیا تھا کیونکہ ظاہر پاکستان پہ مختلف قسم کی اس طرح سے پریشر تھا، تو ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں واضح پیغام دیا گیا، یورپی یونین کی طرف سے بھی، یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، ہر کسی کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ یا تو آپ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو یا پھر پابندیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے یہ ہم نے ہی پالا نا، کس نے پالا تھا یہ جماعت الدعوہ کو اور لشکر جنگوی کو، جس کا ایکس آرمی چیف اور پریزیڈنٹ مشرف صاحب آج تک ٹی وی انٹرویوز میں لشکر جنگوی اور لشکر طیبہ اور ان کو مجاہدین کہتا ہے۔ آج میرا منہ کالا ہو گیا ہے، میں کشمیر میں ظلم پر احتجاج کرنے کے لائق رہ گیا ہوں، میں فلسطین میں ظلم پر احتجاج کرنے کے لائق رہ گیا ہوں، میں دنیا کے کسی کونے پر ظلم پر آواز بلند کرنے کے لائق رہ گیا ہوں۔ وہ مجھے کہیں پہلے اپنے کو سنبھال یار۔ تو جہاں کا پریزیڈنٹ، ایکس پریزیڈنٹ اور آرمی چیف یہ کہتا ہو کہ یہ تو ہمارے مجاہدین ہیں، اور یہ وہی حافظ سعید جس کو ہم نے بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا، اسی کو جو ہے نا آج ہمیں پابندیاں لگانا پڑی۔ جب خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، جب نواز شریف نے کہا تھا کہ پہلے ہمیں گھر صاف کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے گھر کی، اس وقت تو ہم نے ان کو غدار کہا تھا۔ یہی وہ سوچ ہے جو آپ آج ذہنوں میں آ گئی ہے نوجوان نسل کے، یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے احسن اقبال کو گولی لگی تھی، یہی وہ سوچ ہے جس وجہ سے خواجہ آصف کا منہ کالا کیا گیا تھا اور اس پر سیاہی پھینکی گئی تھی، یہی وہ سوچ ہے جو نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا، یہی وہ سوچ ہے۔ انہوں نے تو مذہبی کارڈ استعمال کیا تھا، اگر انہوں نے پہلے کسی نے کیا تھا تو ان کا بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے میں کسی ایک کو کوئی مخصوص انداز میں کہہ رہا ہوں، لیکن جنہوں نے پالے ہیں ان کو مبارک ہو۔ آج اتنی وہ آگ پھیل چکی ہے، گھروں تک آئے گی، یہ آگ گھروں تک آئے گی، جلائے گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں، بھائی غلط فہمی میں نہ رہو، تباہی کے دہانے شانے پہ کوئی نہیں پہنچ گئے، اب تباہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اب تباہی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، آنکھیں اب بھی نہیں کھل رہی۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ کل کو پھر کوئی نواز شریف، کوئی دوسرا تیسرا اگر ہتھے نہ آیا تو اسی کو کافر کا فتویٰ
دے کے پھر اس کے بعد یہی اسی قسم کی شدت پسندی استعمال کی جائے گی، اسی قسم کی فنڈامنٹلزم اور اسی قسم کے فتوے اور اسی قسم کا مذہب کارڈ اور اسی قسم کا غداری سرٹیفکیٹ اور اسی قسم کی ساری چیزیں استعمال کی جائیں گی۔ آپ دیکھ لینا، پھر آپ یہ دیکھ لینا کہ جو بھی اس طریقے سے اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے، اور وہی صورتحال ہر کسی کے اس بندے کے گھر جلائے گی جو بندہ ملوث ہو۔ یہ نہیں ہو کہ بھائی جو ہے نا وہ والی بات ہے کہ یہ جیسے شاعر نے کہا تھا نا، چراغ سبھی کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ سب کے دیے بجھیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر جو شدت پسندی راسخ ہو چکی ہے جن کو ہم نے پالا، اب آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ نام نہیں بتایا، جی نام میں بتاتا ہوں، اس کا نام ہے ریاست پاکستان، اس کا نام ہے ریاست پاکستان کے سارے ادارے، اس کا نام ہے جنہوں نے، اس کا نام ہے اپوزیشن، اس کا نام ہے کنٹرول ٹاور، اس کا نام ہے عدلیہ، اس کا نام ہے ہمارا معاشرہ، اس کا نام ہے ہمارا مذہبی طبقہ، اس کا نام ہے ہمارا سیاسی طبقہ، اس کا نام ہے ہم سب، ٹھیک ہو گیا نا، یہ سب نام ہے۔ ہمت کریں یہ نام لیں، معافی مانگیں، ٹی وی پہ آ کے ان کو چوک پہ لٹکائیں، یہ جو 50-100 بندے، آئندہ ایسا کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے یاد ہے، مجھے کنفرم ہے، مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے ان کی پیشیاں ہوں گی۔ خود پولیس لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نہیں آئی ان سے، وہ پولیس کیوں آئے یار؟ پولیس کو پاگل ہے جو آئے ادھر، پولیس نہیں آئی اور فلاں نہیں آئی اور وہ دیر سے آئی ہے، اور اس مطلب جہاں تک وہ میڈیا ہو نا، وہ میڈیا میں جتنے بڑے انٹلیکچوئل ذہن بیٹھے ہیں نا، وہ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے، مجھے کوئی نہ سمجھائے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہاں پولیس نہیں، بھئی پولیس آئے تو آئے کیوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ کل کی بات ہے، پولیس آگے آئی، پولیس کے 7-8 بندے شہید ہو گئے، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، آپ نے انہی سے آپ کو معاہدہ کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے نا، آج تو میں نے کہا نا کہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب نے ٹھیک کہا، تحریک لبیک نے ٹھیک کہا، لیکن اب اس پہ پکے رہیں، اس پہ قائم رہیں۔ میں مان جاؤں گا، میں کہوں گا کہ جی آپ سچے عاشق رسول ہیں، آپ شدت پسند نہیں ہیں، ان کو پھانسی چڑھنے دیں، ان کو چوک پہ گولی مارنے دیں، ان کو قانون کو اپنا راستہ لینے دیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ وہی ہے، ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا، یہ ان کو شک کا فائدہ دے کر ہمارا نظام انصاف، ہمارا عدالتی نظام، ہمارے وہی چلان، وہی دھمکیاں آئیں گی پولیس کو، وہی سارا کوئی سلسلہ ہوئے گا، ان کی پیشیاں ہوں گی، ان کی یہ وکٹری کا نشان بنائیں گے، یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں گے، 10 بندے ادھر 10 بندے ادھر، اس طرح سے وہ جمع غفیر ان کی ہر پیشی پہ آئے گا، اس طریقے سے یہ صورتحال ہوگی، اس طرح سے، اور پھر اینڈ پہ یہ بچ جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہوگا، اور بڑے جلوس کی فارم میں ان کو باہر لایا جائے گا۔ مجھے تو اسی طرح کا شک نہیں، بلکہ مجھے تو یقین ہے، ٹھیک ہو گیا نا، کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی تھوڑا سا میڈیا، سوشل میڈیا پہ یہ طوفان تھمے گا۔ ہم نے تو جناب کیا، ہم نے تو آپ اندازہ کیجئے، بھٹوں میں، یا ہم انسان ہیں درندے ہیں، یہی اسی پنجاب میں وہ کون سی جگہ تھی کہ ہم نے میاں بیوی کو بھٹے میں جلا دیا، ان کو کوئلہ بنا دیا۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی لاش کو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ سیلفی لے رہا ہے ساتھ، اس بے شرم کو چوک پہ لٹکاؤ کہ جو سیلفی لے رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی کوئی نہیں، الف بے کا کوئی نہیں پتہ، جس کو اسلام کی تعلیمات کا تمہارا بیڑا غرق ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، ٹھیک ہو گیا نا، کہ تم لوگوں نے پاکستان کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے، اس قوم کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں سارا جتنا مذہبی طبقہ ہے، سیاسی طبقہ ہے، غیر سیاسی طبقہ ہے، کنٹرول ٹاور ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، پاک فوج ہے، عدلیہ ہے، جو بھی ہے، سیاسی لوگ ہیں، اپوزیشن ہیں، پورے کا پورا معاشرہ لگ جائے گا پتہ کہ جی واقعی پاکستان نے اپنی ساری غلطیوں کو جو ہے نا اس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، واقعی یہ زندہ قوم ہے، واقعی پائندہ قوم ہے، واقعی یہ قائد اعظم کے وارث ہیں، واقعی یہ آئین اور پاکستان کے آئین پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ 50 ہیں، یہ 100 ہیں، لٹکائیں ان کو چوک پہ۔ میں کہتا ہوں اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایف اے ٹی ایف سے نام نہ نکلے تو آپ کہنا کہ یار آپ غلط بکواس کر رہے ہو،
بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم یہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ میں بڑا آیا آر ایس ایس پہ کرٹیسزم کرنے کے لیے، میرے اپنے وہ ایسے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس سے تو آر ایس ایس بھی کانپ جائے، اس سے تو آر ایس ایس اس سے تو اسرائیل بھی کانپ جائے۔ یہ اس طریقے سے یہ شرم ہوتی ہے کوئی؟ یہاں پہ شرم حیا تو چھوٹی لفظ ہے، یہاں تو انسانیت کوئی نہیں ہے، یہاں تو مسلمانیت اور یہاں پر تو مومنیت اور پتہ نہیں یہاں پر کیا پاکستانیت، یہاں پہ انسانیت شرما گئی ہے، یہاں پہ انسانیت کانپ اٹھی ہے، یہاں پہ تو یہ اس طریقے کی صورتحال ہوئی ہے، کسی کو حیا نہیں آئی کہ آپ اسے ڈنڈوں سے مار کے آپ نے اس شخص کو مار دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اگر یہی شخص ایک غیر مسلم شخص اگر یہاں بروز قیامت اگر یہاں پہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہیں کہ جی بالکل میں کہیں چلا جاؤں، لیکن آپ کی نام نہاد نام لیوا نے، آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ کیا اور آپ کے نام کو استعمال کر کے کیا، آپ یہ یہاں ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ 2021 ہے بھائی، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ کیا کو مریخ پہ نہیں رہ گئے، ورلڈ گلوبل ولیج بن چکا ہے، اسی میں رہ رہے ہیں۔ آپ کسی بندے کی چوراہے پہ زندہ بندے کو آگ لگا رہے ہو۔ انسانیت اسی چیز کا نام ہے۔ قانون کون سا والا قانون ہے، کون سا والا ملک ہے جو سزا نہیں دیتا ہے؟ سزا مختلف ان کے قوانین ہیں، اس طرح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، سزا دیتے ہیں، لیکن اب اس سزا کا کیا صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ دیتی ہے نا، جتھے سزا نہیں دیتے ہوتے۔ جتھے اگر کہیں سزا دیتے ہیں تو ان جتھوں کو لوگوں نے سزا دی ہے، ان لوگوں نے قانون اور آئین بنا کے، اور ان جتھوں کے لیے عام قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان جتھوں کے لیے سخت قانون بنایا جائے جو درندوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایسا قانون بنایا جائے کہ یہ کوئی نہ آئے اب کہ بھائی جو ہے یہ انسانی حقوق ہیں تو یہ فلاں ہے تو یہ ہے وہ ہے۔ ایسے جتھے کو چوک پہ پھانسی ملے گی تب کوئی پاکستان آگے بڑھے گا، اس میں مجھے 1% بھی شک نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پسند نہ بھی آئے، ان سے معذرت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔